ویلکم بیک. اور جیسے آپ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے, آج پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور مختلف ورلڈ لیڈرز نے مل کر امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کے چارٹر کے اوپر اپنی دستخط کر دی. مطلب کہ اب کام آفیشل ہو گیا ہے. اس کارروائی کے دوران, اس سیریمنی کے دوران ہم نے دیکھا کہ جو اب ایک روایتی کیا کہنا چاہیے برومانس کا لفظ اگر ہم استعمال کریں, آج کل بچے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, برومانس جو پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں چل رہا ہے, اس کا بھی ایک مظاہرہ ہم نے دیکھا. اور بظاہر یہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف اور ٹرمپ ساتھ بنے ہوئے ہیں, اور ٹرمپ شاید ان سے پوچھتے ہیں کہ ویئر از مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل, تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں, اور پھر ٹرمپ ہاتھ ہلا. اچھا, یہ جو ایکشن ہے نا, مجھے ہلری کلنٹن اور شاہ محمود قریشی کی اسی طرح کی ایک تصویر یاد آ رہی ہے. سر سے سر ملا کے پتہ نہیں کیا بات, لیکن ہاتھ میں ہاتھ تو نہیں تھاما ہوا نا, پتہ نہیں تو پھر اینی وے. اچھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ اور میرا خیال ہے کہ اب تک کوئی 35 لاکھ بار تو ٹرمپ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے. پاک بھارت کی جنگ کی بات کر رہا ہوں, ایک بار پھر اس کا ذکر کیا, ایک بار پھر سن لیتے ہیں. We were very happy to stop the war that had started with India and Pakistan, two nuclear nations. And I was very honored when the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved 10 and maybe 20 million lives by getting that stopped just before bad things were going to happen. یہ بندہ 100 سال بھی زندہ رہے نا, یہ کبھی نہیں بھول پائے گا یار. یار مودی کو بھی تو انوائٹ کیا گیا تھا. مودی کو بھی انوائٹ کیا, پھر کیا ہوا پتہ نہیں یار, پتہ نہیں, بزی ہوں گے. اینی وے, وہ بات کی بات. اچھا, اب جہاں تک بورڈ آف پیس کی بات ہے, تو ظاہر ہے کہ یہاں پر کئی لوگوں کے کئی خدشات ہیں, اور ہم, میرا خیال ہے ہم سمیت, I mean we also have concerns. اگر ریئلسٹ جو اس کو کہتے ہیں نا, ریئلسٹ پریکٹیکل ویو دیکھا جائے, تو ہمیشہ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ اف یو آر ناٹ ایٹ دا ڈائننگ ٹیبل دین یو آر ایٹ آن دا مینیو. مطلب کہ اگر آپ کھانے کی میز پر نہیں بیٹھے ہوئے, اس کا مطلب کہ آپ پلیٹ میں اور آپ کو ہی کھایا جا رہا ہے کاٹ کے, رائٹ. تو ظاہر ہے کہ پاکستان جیسا ملک, یا میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ملک کوئی بھی مینیو پہ نہیں ہونا چاہتا سر, چاہے وہ سوپ ہو, ایپیٹائزر ہو, یا مین کورس ہو, یہ نہیں چاہیے. ہمیں کھانا ہے, ہم نے we don't want to be eaten. ایک ویو یہ ہے. لیکن ایک جو میرا خیال ہے کہ انتہائی ویلڈ کنسرن ہے, وہی پرانی بات انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے بارے میں, ٹھیک ہے, کہ ٹرمپ نے اور ان سب نے ایک بار پھر بات کی ہے کہ جی حماس کو ڈی ملٹرائز ہونا ہے. جیریڈ کشنر نے شاید یہ بات کی ہے, اور پھر ہم وہاں پر پتہ نہیں کوئی محل بنائیں گے, میگا سٹی بنائیں گے, دیکھ لیں گے. اب جہاں تک اس کی بات ہے, تو پچھلے سال میرے خیال شاید دسمبر میں جو وزیر خارجہ ہیں اور ڈیپیوٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے آفیشلی کہا تھا کہ ایسا کچھ ہم نہیں کرنا چاہ رہے. میں درست فرما رہا ہوں؟ ہاں, ہم حماس کو ڈس آرم کرنے کے مرحلے میں حصہ نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ چلیں, اکثر اور ہمیں شک کی نگاہ سے ان طرح کے بیانات کو دیکھنا بھی چاہیے. ہم ویسے بھی ہمارے حکمران جو بھی بات کہتے ہیں ہم زیادہ تر مانتے نہیں ہیں. دسمبر تک یہ بات ویلڈ ہے. اب میں ذرا جنوری کی بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ, بلکہ 9 جنوری کی. 9 جنوری میں 9 جنوری کو NDTV, آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا انڈین میڈیا گروپ ہے, ان کے سینئر ایگزیکٹو آدتیہ راج کول, نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا, نے ایک انٹرویو کیا روون اظہر کا. روون اظہر کون ہے؟ روون اظہر ہیں اسرائیل کے سفیر بھارت میں. اور ظاہر ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی انڈین انٹرویو ہو رہا ہو کسی بھی فورن پلیٹ فارم پہ, اور پاکستان 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 کا نعرہ وہاں پر نہ بلند کیا جائے. یہاں پر بھی یہی ہوا. ذرا سن لیں ایک دفعہ. What is the way forward? What is the stabilization force that you're looking at? Because I see that the Pakistan Army has been approached by the United States as well to be a part of the stabilization force. Will you be okay with that? No? You will not be okay with the Pakistan Army being a part of the stabilization force? No. We won't. یہ کیونکہ مختصر ترین, مختصر, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے, نہیں ہے. تو دس از ایز کلوز ٹو این آفیشیل اسٹیٹمنٹ جو اسرائیل کی طرف سے آئی ہے. اور بھی باتیں ہیں, وقفہ لیتے ہیں. اچھا, بات ہو رہی تھی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں پاکستان کا کیا کردار ہوگا. تو اس ایک اور چیز پر غور کرنا یہاں پر ضروری ہے کہ ہماری جتنی بھی
غزہ ریلیٹڈ یا مڈل ایسٹ ریلیٹڈ جو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں وہ کوآرڈینیشن میں ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک تو ریاض کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ اور دوسرا بالخصوص انقرہ کے ساتھ ترکیے کے ساتھ. اب ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بنجامن نیتن یاہو خود نے کہا ہے کہ مجھے تو ایک ترک فوجی منظور نہیں ہے, اور آپ کو پتہ ہے تاریخ کا آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ تو سلطنت عثمانیہ کا باقاعدہ حصہ بھی ہوتا تھا. اسی صف میں پاکستان بھی کھڑا ہے. اب یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اب صحیح ہے ٹرمپ از اوبیسلی پرو اسرائیل, بورڈ آف ایگزیکٹو بھی سارا آپ کا پرو اسرائیل ہے, لیکن گراؤنڈ پر وہ آؤٹ نمبرڈ ہیں وین یو لک ایٹ کہ سعودی عرب بھی ہے, مصر بھی ہے, ترکی بھی ہے اور پاکستان بھی ہے. انٹرسٹنگلی انف نیتن یاہو یہاں پر تھا ہی نہیں ڈیووس میں. اچھا اب یہ وہ وانٹیڈ ہے نا, وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اشتہاری ہے نا, ہاں میں بھول گیا تھا. لیکن یہ ایک طرح سے ایک ایڈوانٹیج بھی ہے بیکاز وہ جو آپٹکس ہے نا سر کہ آپ نیتن یاہو کے ساتھ ایک لائن میں بیٹھے ایک میز پہ, وہ جان لیوا ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم اس وقت شاید کوئی تو ہمیں شکریہ نیتن یاہو کا ادا کرنا چاہیے یا ٹرمپ کا؟ دل تو نہیں چاہتا, لیکن جو بھی میرا خیال ہے کہ سرکمسٹنسز کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اچھا اب اگین انٹرسٹنگ بات یہ ہے, اب میں تھوڑا سا واپس یو ٹرن لے کے بھارت کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے شوق ہے. اب کیا سانپ نکالیں؟ نہیں میں کچھ نہیں نکالتا. مسئلہ یہ ہے کہ یار آپ کبھی بھی نا سوشل میڈیا پر یا کہیں بھی نا دے لائک کہ یار آپ ہمیشہ انڈیا کے ساتھ اتنے obsessed کیوں ہے, 24 گھنٹے انڈیا. تو بالکل اسرائیلیوں کی طرح نا ایوری ایکوزیشن از اے کنفیشن, ہر الزام آپ اپنا ہی ثبوت پیش کر رہے ہیں. تو اب دیکھیں جیسے کہ یہ جو جے شنکر صاحب ہیں رائٹ, سبرامنین جے شنکر, ڈاکٹر سبرامنین جے شنکر, ان کی بات ہوئی. یہ پولینڈ کے جو وزیر خارجہ ہیں راڈوسلاو سیکورسکی, پولینڈ کی جو ڈیپیوٹی نائب وزیر اعظم ہیں راڈوسلاو سیکورسکی, انہوں نے ایک دورہ کیا تھا پاکستان کا, ٹھیک ہے, پچھلے سال. اچھا آپ کا اس میں کوئی لین دین نہیں ہے, لیکن پھر بھی لوکل سٹینڈ آپ کا کوئی لوکس سٹینڈ ہی نہیں ہے اگر ہم وکیلوں والی زبان استعمال کریں یہاں پر, لیکن پھر بھی بلا وجہ آپ نے پنگا لینا ہے. کیسے؟ ایسے. Deputy Prime Minister, you are no stranger to our region and are more than familiar with the long-standing challenges of cross-border terrorism. I hope at this meeting to discuss some of your recent travels to the region. Poland should display zero tolerance for terrorism and not help fuel the terrorist infrastructure in our neighborhood. مطلب بیگانی شادی میں لیزر آئی. کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ یار یہ کہہ رہے ہیں, ہاں سوری, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیکورسکی صاحب مطلب آپ کو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس خطے میں بڑی تحفظات ہیں. کچھ لوگوں کا نام کسی کا سرحد پار دہشت گردوں کے سرحد پار, آپ کو اس طرح کی چیزوں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. اچھا اب سیکورسکی صاحب بھی مطلب سابق صحافی ہیں. اس نے کہا اچھا ہاں تو سمجھ آ رہی ہے اس بات کی. اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا. اس نے کہا کہ جی بالکل کئی ممالک کے کئی تحفظات ہوتے ہیں اور ہم سب کے پڑوسی بھی ہیں, اور پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے پاس چیلنجز بھی ہوتے ہیں اور اپرچونٹیز بھی ہوتے ہیں. دہشت گردی کے معاملے میں ہم بالکل ایک ہی پیج پر ہیں, دہشت گردی سب کو نامنظور ہے, لیکن ہمارے بھی کچھ کنسرنز ہیں. اور ایک یہ ہے کہ آپ کے ہی ملک نے روس کے اندر زپاد ایکسرسائز ملٹری مشقوں میں شرکت کی ہے. تو اگین نا وہ کہتے ہیں نا کہ پیپل ہو لیو ان گلاس ہاؤسز, تو ہمیں ظاہر ہے کہ تحفظات ہیں اس کے بارے میں, تحفظات ہیں. تو یہ چل رہا ہے. اچھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غصہ تو امریکہ پہ ہے, کہ اس کا بس چلے تو چیر پھاڑ کے برابر کر دے ٹرمپ کو مودی, لیکن ظاہر ہے اس پہ تو غصہ نہیں نکل سکتا. تو اب پولینڈ پہ غصہ ایسا ہی نکال رہے ہیں. وہ جاوید صاحب ہمارے دوست ہیں, ان کا ایک شعر ہے یہ جو انڈیا کا اس وقت جو مینٹل وہ جو سچویشن ہے اس پہ, کہ وحشت کا یہ عالم کہ پسے چاکے گریباں لڑتے ہیں بہاروں سے الجھتے ہیں خزاں سے. بس محفل لوٹ لی, بند شو ختم آج.